الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری زندگی کے اندر جب ہمیں ٹیمپٹیشنز نظر آتی ہیں، حلال اور حرام کے درمیان میں جو بیریئر ہے، اس کے درمیان میں جب ہمیں حرام کی طرف ٹیمپٹیشنز نظر آتی ہیں اور اس طرف دل مائل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ مال و دولت اور پیسے کے سینس کے اندر جو حرام ہے اس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، اگر ایک بہت بڑی کرپشن نظر آ رہی ہے کسی بندے کو، یار اس چیز کے اوپر اگر میں یہ ہاتھ ڈال دوں نا اس کے اوپر، تو میرے تو کہتے ہیں نا کہ ساری سینیریو چینج ہو جائے گا میرے لیے تو ایک انکم کا یا ایک ایسٹس ایسے ڈیولپ ہو جائیں گے میرے پاس کہ پھر مجھے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کسی قسم کی۔ لیکن ساتھ ہی اگر دوسری طرف شیطان یہ بہکاوا دے رہا ہے، تو ساتھ ہی دوسری طرف اگر انسان کا نفس جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتہ ہے وہ اگر ہمارے دماغ میں اور ہمارے ذہن کے اندر اس چیز کا احساس دلاتا ہے، ایک تقوی کا احساس دلاتا ہے کہ نہیں تم تو کما لو گے ایسے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوگا، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، تو اس چیز کے اوپر ہمیں روکنے کے لیے کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہمیں پھر بھی اس کے اوپر ہم بڑھ جاتے ہیں، گناہ کر لیں اور ہم زیادتی کر لیں، اور یہ جو کرپشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت ہم اس میں ملوث ہو جائیں، تو ہمارا جو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ جو ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور جو شیطان ہے اس کے اوپر ہے، تو وہ ایک بات کی تسلی ضرور دیتے ہیں ہمیں۔ وہ تسلی اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم ایک دفعہ کما لیں، ایک دفعہ ہمارے ہاتھ پیسہ آ جائے نا یہ والا، پھر ہم نیک ہو جائیں گے، پھر ہم بہت نیکیوں کے کام کریں گے ہم لوگ۔ یہ زیادہ تر لوگوں کو دھوکہ جو ملتا ہے، جو لوگ اس وقت چھوٹے سے چھوٹے عہدے یا بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر ہوتے ہیں، ہمارے اس وقت جو بالکل ٹاپ کے پولیٹیشنز ہوں گے یا اسٹیٹ ہیڈز ہوتے ہیں، تو مثال کے طور پہ ان کو کعبے کا دروازہ کھول کے اندر جانا ان کو وہ دھوکہ دے کے رکھے گا، یا ان کو ان کا عمرہ یا ان کا حج جو ہے وہ دھوکہ دے کے رکھے گا۔ اس وقت اگر حج ایک عام بندے کے لیے تو پتہ نہیں کتنی مہنگی چیز ہو گئی ہوگی کہ اس وقت سرکاری حج جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کچھ کا ہوا ہے، شاید سبسڈائز ہو جائے تو 7 لاکھ کچھ کا ہو، 2-3 فگرز تھیں، تو اتنا مہنگا ایک فیملی نے اگر حج کرنا ہو ان کو تو شاید پلاٹ بیچ کے جانا پڑے حج کرنے کے لیے، تو یہ تو ایک ویسی ایک پریولیج بن گئی اب یہ وہ چیز نہیں رہی کہ ہم کہیں کہ ہر بندے کے لیے ممکن ہے کہ وہ حج کر سکے، یہ تو ایک اچھے خاصے لوگوں کے لیے، اور وہ بھی آج کل کے سینیریو کے اندر۔ تو جو مالدار بندہ ہوگا جس نے فرض کریں کہ کروڑوں اور اربوں روپے بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے تو ایک حج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کے لیے VIP حج کرنا بھی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو بلکہ سال کے اندر حج کر لیا کرے گا آرام سے، یا عمرہ کر لیا کرے گا، ایک آدھ عمرہ۔ حج پھر بھی ہم کہتے ہیں چلیں فٹیگ ہوتی ہے، عمرہ تو وہ آرام سے کر لیا کرے گا، تو جی میں نے اپنے گناہ بخشوا دیے۔ یا یہ کہ کسی مسجد یا کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کے، کسی فاؤنڈیشن کے ادھر جا کے ہم نے بہت اچھی ڈونیشن دے دی ہے، وہ ایک آرفن ہاؤس تھا، ہم نے ادھر اچھے خاصے پیسے دے دیے، ہم نے وہاں پہ اتنے لوگوں کی یا اتنے بچوں کی پڑھائی کو سپانسر کر دیا ہے، ہم نے مدرسے میں کھانا کھلا دیا ہے، ہم نے اتنی دیگیں تقسیم کروا دی ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ وہ گناہ جس کا بوجھ وہ لے کے چل رہے تھے، اور اس کی تسلی میں ہے کہ یہ ہم کام کریں گے نا تو ہمارے وہ جو ہم کر چکے تھے نا جان بوجھ کے، اس سے ہماری جان چھوٹ رہی ہوگی۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ کلیئرلی اس کے اوپر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الزکاة کے اندر، زکوٰۃ کے مسائل جس کے اندر آتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانیت، ان اللہ طیب، اللہ جو ہے وہ پاک صاف ہے، اللہ پاک ذات ہے۔ لڑکوں کا نام بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے طیب، یا لڑکیوں کا بھی نام ہوتا ہے طیبہ، تو اللہ جو ہے وہ پاک ہے، اللہ جو ہے وہ بالکل ہر قسم کی گندگی سے، کمی کوتاہی سے، غلاظت سے اللہ بالکل پاک ہے۔ لا یقبل الا طیبا، اور اللہ جو ہے وہ قبول بھی صرف اور صرف طیب چیز کو کرے گا، جو پاک ہوگی، جو صاف ستھری، حلال، گندگی سے بالکل کلیئر چیز ہوگی، اللہ صرف اور صرف اس کو قبول کرے گا۔ اللہ خود بھی پاک ہے، اور پاک چیز کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اس کو اب دوسرے طریقوں سے سمجھتے ہیں، اللہ پاک ہے اور ناپاک کو کسی صورت قبول نہیں کرتا، اللہ پاک ہے اور ناپاک کو کبھی کسی صورت قبول نہیں کرتا۔
یہ حدیث بھی دیکھیں کتاب الزکوٰۃ کے اندر ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لین دین کے معاملات، زکوٰۃ دینے کے معاملات اور وہ، اور اب اگر نہ بھی میں ایکسپلین کروں کہ اس سے اوپر کی حدیثیں کون سی تھیں، نیچے کی حدیثیں کون سی تھیں، اس میں اور کس قسم کے ابواب کے اندر اور کون سی حدیثیں جمع ہوئی ہوئی یا نہیں ہوئی، سمپل ہم ذہن سے کنیکشن بنا سکتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ کی قبولیت کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن وہ سورس اگر وہ حلال نہیں تھا، وہ سورس جو ہے وہ ناپاک تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کہ یہ اگر ہم لوگ اس میں ڈائریکٹ نہ بھی جائیں نا، اس کی بہت اس کی شرح کے اندر اور تفصیل کے اندر اور اس کی جو کہتے ہیں کہ ایکسپلینیشن کے اندر کہ اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا، یہ آرام سے ہم لوگ اپنے ذہن سے اس چیز کو جوڑ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ظاہر بات حدیث صحیح درجے کی ہے، زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھاتے وقت یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اضافی طور پہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کر لی جائے بات یہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو ایک فرض عبادت ہے، یہ کوئی الگ سے نیکی کی بات نہیں ہو رہی ابھی، یہ ایک نفلی عبادت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک فرض عبادت ہے جو ہر مسلمان نے کرنی ہے جو اس کے استطاعت رکھتا ہے۔ فرض کریں کہ میرے پاس ساری سورس آف انکم جو تھی وہ حلال تھی ہمیشہ، آج کل کے دور کے اندر یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے، لیکن فرض کریں میرے پاس ہر قسم کی جو سورس آف انکم ہے وہ حلال ہے۔ کچھ قسم کی کمپنیز کے اندر یہ معاملہ جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ امپلائی ہے کسی کمپنی کا اور وہ کمپنی جو ہے وہ ایک بہت سمپل تجارت کر رہی ہے، امپلائی جو ہے اس کا کام جو ہے وہ فار ایگزامپل صرف اور صرف اس نے اسٹاک مینٹین رکھنا ہے اس نے، یا اس کا کام جو ہے وہ صرف یہ کہ ایک خاص اکاؤنٹس ہیں ان کو مینٹین کرنا ہے، جس کے اندر اس نے لوگوں کے پاس جا کے جھوٹ نہیں بولنا، اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری سیلز والا کام نہیں کرنا ہے، ان شارٹ یہ کہ اس نے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گارنٹی شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو وہ پروڈکٹ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس کے اندر، یا اس کو کوئی ایسی چیز کرنے کی نہیں ضرورت پڑی جس کے اندر کوئی ہیرا پھیری ہو، اس نے ایک اپنے سائٹ کے اوپر وہ کام کر رہا ہے اور اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس کا یا اسٹاک مینٹین کرنے کا، جتنا اسٹاک کی ڈیمانڈ آ گئی اتنا اس نے آگے دے دیا، شارٹ ہو گیا اسٹاک اس نے مزید کے لیے ایک ریکویسٹ بھیج دی، تو اس کا ایک کام سمپل ہے، وہ اپنے حساب سے اپنے طریقے سے سمجھے گا کہ میں ایک جائز حلال اور بالکل ایک سمپل کام کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسکول کے اندر اگر کوئی ٹیچر ہے اور وہ ٹیچر یہ سمجھے کہ بھئی میں تو اپنا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں یا پڑھا رہا ہوں اور میرے لیے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا بھی، کہ بس یہ سبجیکٹ تھا، میں نے اپنی اٹینڈنس پوری کی، میں نے آ کے کلاس اپنی پوری لی اور یہ میرا منتھ ختم ہو گیا تو مجھے اس کی سیلری مل گئی تو میں نے اس کو حلال طریقے سے کر لیا۔ مائکروسکوپ اگر لگائیں کہ نہیں ان کے اندر بھی حرام کے درجات ہو سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ یہ کہ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، چاہے میل ہیں فیمیل ہیں، اسکول لیول پہ ہیں، کالج لیول پہ ہیں، یونیورسٹی لیول پہ ہیں، کسی اکیڈمی لیول کے اوپر ہیں، اور آپ اپنے سبجیکٹ کو سنسیئرلی اور ایفرٹ کے ساتھ پڑھائی نہیں رہے گا، یا یہ کہ آپ کو یہ انشور ہی نہیں کر رہے، آپ نے ون ڈائریکشن ڈلیور کر دیا وداؤٹ کیئرنگ کہ میرے جو آڈینس میرے اسٹوڈنٹس ہیں آر دے گیٹنگ اور ناٹ، ان کے کانسیپٹس کلیئر ہو رہے ہیں، ان کو بات سمجھ لگ رہی کہ نہیں لگ رہی، میں اس کو حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، آپ اس کی کیئر کیے بغیر کر رہے ہیں، تو تب یہ جو جس کو آپ حلال سمجھ رہے ہیں نا یہ بھی ڈاؤٹ کے دائرے کے اندر شامل ہو جائے گا، یہ بھی اس کے دائرے کے اندر شامل ہو جائے گا۔ آپ ایک کمپنی کا اسٹاک کا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو کلیئرلی اس بارے میں پتہ ہے کہ کمپنی کی جو رولز اینڈ پالیسیز ہیں وہ کیا ہیں اور آپ ان کو ڈیویٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو فالو نہیں کر رہے صحیح طرح سے، اور اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ غلطیاں چھپا لیتے ہیں، چلو کسی کو آگے رپورٹ نہیں کرتے بات، تو ظاہری بات ہے وہاں پر بھی آپ ان یور ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آپ وہاں پر ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ تو ابھی تو ہم بالکل دوسرے اینگل کی طرف جاتے ہیں کہ وہ سورسز آف انکم جو کہ بالکل ہی شک والی ہیں یا بالکل ہی کنفرم پتہ ہے کہ وہ ان کی انکم کی جو سورس ہے وہ ناجائز ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ کمپنی میں کام کر رہا ہے کہ جو کہ شراب سے ریلیٹڈ کوئی بھی بزنس ہے ان کا، چاہے ان کا بزنس اس سے ریلیٹڈ ہے کہ شراب کے وہ خود سیل کرتے ہیں یا یہ کہ وہ پروڈیوس کرتے ہیں، مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے وہاں پہ، یا وہ ان کی ویب سائٹ یا سافٹ ویئر کو مینٹین کرتے ہیں، یا وہ اس کی کسٹم کلیئرنس اور ٹرانسپورٹیشن اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ آپ نے کہہ دیا کہ یار ٹھیک ہے یہ تو ڈیوٹی فری شاپس جو ہوتی ہیں ان کا میں نے کام پکڑا ہوا ہے، میرا کسٹمر ہے، یا فلانی ایمبیسی میری کسٹمر ہے، تو ان کے اسٹاک کے اندر جہاں چیزیں آ رہی ہیں وہاں پہ شراب بھی آ رہی ہے ان کے اس کے اندر، تو آپ اس کو کہہ لیں گے چلو کوئی بات نہیں میں خود تو نہیں پی رہا نا،
وہ پی رہے ہیں وہ پیتے رہیں. نہیں, یہ اس حدیث کے واضح خلاف ورزی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق لوگوں کو گنوایا ہے. 10 قسم کے لوگ گنوائے ہیں اور ہر بندے کا گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکویٹ کیا ہے کہ نچوڑنے والے, پینے والے, پلانے والے, اس کا تجارت, اس کو اٹھا کے لے کے جانے والے, اس سرکل کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں سب کو ایکویٹ کیا ہے کہ وہ سب اس گناہ میں ملوث ہیں. اس میں کوئی اسکیپ نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ یہ کہ آپ ایک سٹور کیپر تو ہیں لیکن اس سٹور کے پروڈکٹ کے اندر یہ بھی شامل ہے, یا یہ کہ آپ ایک سیل اور اس کے اندر ہیں, یعنی کہ مثال کے طور پہ کہ اگر کوئی ایئر ہوسٹس یا اسٹیورڈ ہے تو بظاہر کہنے میں دیر از نو ہارم کہ اس کی طرح کی جاب کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایئر لائنس, سعودی ایئر لائنس ایک ایکسیپشنل ہے, پاکستانی پی آئی اے ایئر لائن ایک ایکسیپشنل ہے, یا ہماری جو لوکل ایئر لائن جو انٹرنیشنل فلائٹس کرتی ہیں وہ یہ فیو ایکسیپشنز ہیں. یہ باقی ایئر لائنس کے اندر تو آپ کو ایون یہ بھی آفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, اپنے جو آپ کے جو کلائنٹس ہوں گے جو بیٹھے ہوتے ہیں, جو پیسنجرز ہوتے ہیں, آپ کو ان کو یہ آفر کرنی پڑتی ہے, یہ آپ کو ان کو یہ پلانا پڑتا ہے. تو اس کے اندر بھی بہت بڑی ایک پرابلم آ گئی ہے والی کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ہینڈل اٹ. ہاں, اس کے کبھی بعد میں کبھی ڈیٹیل اس موضوع پہ ڈسکشن ہو تو اس کے بھی اور طریقے ہو سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ آپ اپنی ٹیم لیڈ کو بتا دیں جو کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اس بارے میں, لیکن اگر وہ اس موقع کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا یہ میرا فلانا کولیگ کر لے, وہ فلانا جو ہے نا جو نان مسلم ہے اس کو آپ یہ دے دیں, مجھے یہ والا ٹاسک ہے سائن نہ کریں. لیکن آئی ڈاؤٹ کہ ایسی کوئی چیز ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے. اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل ٹاپک, تو جو چیزیں بالکل ہی حرام کے درجے میں آتی ہیں, کسی کو آپ نے کسی کا زمین پہ قبضہ کر لیا, آپ نے کسی کی جو زمین ہے وہ ناجائز بیچ دی, آپ نے کسی کے وراثت کا اس کو حق نہیں ادا کیا, آپ نے کسی کی تنخواہ روک لی. آپ نے آج کل کے حالات کے اندر جہاں اکنامک کرائسس چلتے جا رہے ہیں, بے برکتی بھی اتنی ہے, آپ اپنے بینیفٹس تو سارے لے لیں, اپنی ساری سیلریز نکال لیں, آپ اپنے سارے وہ جو آپ کو جتنے بھی پرکس ملنے چاہیے وہ آپ میں سارے نکال دیں, اور جو آپ کے نیچے کے جو سٹاف ہے آپ ان کی سیلریز کو روک کے رکھ لیں, بالکل ہی ان کی پریشانیوں کی آپ کو پرواہ نہ کریں آپ کسی قسم کے. پھر بڑے بڑے کام جو ہو گئے جس کے اندر سٹاکس, اور سٹاکس بھی خاص طور پہ کنفرم ان کمپنیز کے جن کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کے سٹاکس جائز نہیں ہیں, ان کو رکھنا جائز نہیں ہے. پھر یہ جو جوئے کی نئی شکل آ گئی ہے کرپٹو کرنسی, اس کے ذریعے جس میں لاکھوں لوگ برباد ہوئے ہیں اور چند ہزار لوگ جو ہیں وہ ملینئر بھی بن گئے ہیں. جو جوئے کی ایک شکل ہے وہ کرنسی کم اور جوا زیادہ ہے, وہ تو اس کی کوئی فارم آ جائے کسی قسم کی بھی, یا یہ کہ کسی قسم کی کوئی پورنوگرافی یا پروسٹیٹیوشن یا اس سے متعلق کسی قسم کے کوئی سورس آف انکم, چاہے ڈائریکٹ ہیں یا بالکل انڈائریکٹ آپ انوالوڈ ہیں. کوئی ویب سائٹ ڈیولپر ہیں آپ اس کی ویب سائٹس بنا کے دیتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے, آپ کہیں گے میں تو نہیں یہ کر رہا, لیکن یس وہ آپ ہی کا پروڈکٹ جو ہے اس کے اندر آپ کا انپٹ جا رہا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور آپ کا حق نہیں بنتا, آپ اس کو کلیم نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں انکم کما سکتے, اگر لیں گے یہ حلال نہیں ہوگی. ہاں, اگر آپ کو اس چیز کی فکر ہے کہ یا میرے ہاتھ سے کلائنٹ چلا جائے گا یہ والا, یا میرے فلانی چیز ہو جائے گی, وہ اس وقت کے میٹرز ہوتے ہیں دیکھنے والے کہ فار ایگزامپل ایک کسٹمر, ایک کلائنٹ آپ کا ہے جو کہ ایک فلو کے اندر کام کروا رہا ہے اور آپ کا ایک مسلسل مستقل کام ہے آپ کا اس سے ریلیٹڈ, اور یہ کہ اگر کوئی ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ یہ آپ نے کلیئرنس کرنی ہے, اگر اس میں معذرت ہو سکتی ہے تو معذرت کر لیں. لیکن اگر ایک پورے پروجیکٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ اس سے متعلق ہے تو پھر اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ اس پارٹ کا آپ کم از کم کنفرم جو ہے وہ آپ انکم نہ کمائیں, اس کی پیسے نہ لیں اس سے متعلق, اس کی کاسٹ بس کسی طرح سے پوری کر لیں. اگر ایکسٹرا پیسے آ گئے ہیں تو وہ جان چھڑائیں, نکالیں. وہ میرا کہنے کا ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا ہے آپ کو جس کے اندر آپ نے بہت بڑے لاجسٹکس کا کام کرنا ہے. فار ایگزامپل کوئی سی پیک ریلیٹڈ پروجیکٹ مل گیا آپ کو, اچھا خاصا پروجیکٹ ہے, مشینریز آ رہی ہیں, یہ آ رہی ہیں, وہ آ رہی ہیں, پلس یہ کہ انہوں نے اپنے امپلائیز کے لیے کوئی ایک آدھ کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو جائز نہیں ہوتی, وہ ایسی چیز بھی امپورٹ ہو گئی ہے, اس پرٹیکولر چیز کو آپ سنگل آؤٹ کر لیں. لیکن وہ بزنس جس میں پرائمری کام ہی سارا یہ ہے, سارا پرائمری کام ہی وہ یا تو کرنسیز ان کی ایکسچینج ان کے اوپر ہے, یا وہ کوئی کسی قسم کا کوئی پون سٹف ریلیٹڈ ہے, کوئی ڈیٹنگ سائٹ ہے, کوئی ایسی چیز ہے اس کے اندر وہ پھر, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کام ہی ہے ان کا فل پروڈکٹ کام ہی ہے. آپ کسی ایسے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر کام کر رہے ہیں یا کسی کال سینٹر کے اندر جاب کر رہے ہیں جو باہر کے ملکوں کے اندر وہ
مارگیج اور فائنینسنگ کی ہی سروسز دے رہے ہیں، اور وہ کنفرم پتہ ہے آپ کو کہ وہ اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں ہے، وہ کوئی یورپ کی یا کوئی امریکہ کی یا آسٹریلیا ان کنٹریز کی وہ کوئی پروڈکٹس ہیں جو آپ لوگ سیل کر رہے ہیں، اور آپ کا کام صرف کسٹمرز کو کال کر کے اور ان کے آگے ان کے مارگیجز سیل کرنا ہے۔ تو جس چیز میں آپ ان کو پھنسا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، سود کے اندر آپ ان لوگوں کو ملوث کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے بزنس کے وہ پرابلمز ہیں یا وہ جو ڈومینز ہیں جو کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہیں، تو اس کے اندر بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ پھر بھی اس میں لگا رہتا ہے، نہیں پتہ تھا اب پتہ لگ گیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو فائنڈ اے ریپلیسمنٹ، کوئی جاب آلٹرنیٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں آپ۔ ایز سون ایز آپ کو کوئی جاب اچھی مل جاتی ہے، تھوڑا فائنینشیل کم بھی بینیفٹ کیوں نہ ہو، آپ اس کو سوئچ کر لیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ امیجیٹ ایک دم سے ریزائن کیا آج کل کے ڈیفیکلٹ حالات کے اندر اور اس کے بعد پریشانیاں فیس کرنا شروع ہو گئے، اور بعد میں اس پریشانی کی وجہ سے دل میں ندامت ہونا شروع ہو جائے کہ یار شاید میں غلط کر بیٹھا تھا۔ تو اس لیے پہلا کام کیا ہو گیا کہ برائی کو آپ نے دیکھ کے تو دل میں تو آپ نے اس کو برا جان لیا، اسٹارٹ لوکنگ فار آلٹرنیٹس، امیجیٹلی آلٹرنیٹس ڈھونڈنا شروع ہو جائیں کہ اس کا کیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، اور پھر آلٹرنیٹ کے اوپر سوئچ کریں۔ لیکن ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں فوکس ہو کے وہ صرف یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں کہ جس نے جان بوجھ کے نوئنگلی اس نے گند، پلید کام، پلید قسم کے بزنسز میں وہ انوالو ہوا، اور اس کے ذریعے اس نے اپنی ایک انکم بنائی، اس انکم کے ذریعے اس نے اپنے پلاٹس بنا لیے، اس نے اپنے بینک بیلنس بنا لیا، گاڑیاں بنائی، کھانا پینا، انجوائمنٹ، بچوں کی تعلیم اس سے ہوئی، یا اپنی تعلیم یا اپنے سبلنگس کی تعلیم، جس طرح مرضی اس نے اپنے آپ کو اس کے اندر گرو کیا، اس نے اپنے آپ کو اچھا خاصا اس کے اندر اپنے آپ کو اس نے ایک اپرچونٹی دی کہ وہ خود صحیح کہتے ہیں نا کہ پھلے پھولے اس کے اندر، فل گروتھ کی طرف جائے وہ، اور ساتھ وہ یہ سمجھے کہ چلو میں نے اتنے گند میں سے نا یہ میں تھوڑا سا حصہ نکال رہا ہوتا ہوں میں، وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اس حدیث کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی محتاج نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ دو نمبریاں کر لیتے ہیں کہ کوئی ڈونیشن آ رہی ہے نا تو یو ڈونٹ کیئر کہ وہ ڈونیشن کہاں سے آ رہی ہے، اور اگر پہلے سے پتہ لگ جائے کہ ڈونیشن کے سورس غلط ہے تو پھر بھی آنکھیں بند کر کے لے لیں گے ڈونیشن، پھر بھی اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، معاف کر لیں گے، یہ چلو کوئی بات نہیں، یہ سود کے پیسے ہیں، اس سے ہم لوگ چلو واش رومز بنا لیں گے، ہم کو ایسی چیز کر لیں گے کہ جو وہاں پہ استعمال ہو جائے گا۔ نہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے۔ برا مال، گندا مال جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں، کہ اللہ نہیں ایکسیپٹ کرے، آپ کہاں سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسے، جس کے بارے میں آپ کو کنفرم پتہ لگ گیا، اس چیز کا کنفرم پتہ لگ گیا۔ تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہونی، کوئی صدقہ بھی قبول نہیں ہونا، کوئی چیز قبول نہیں ہونی اس سے متعلق۔ حلال مال ہو، 100% حلال کی انکم ہو آپ کی، وہ بھی انکم کویسچنیبل ہو جاتی ہے کہ اگر زکوٰۃ آپ ادا نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بالکل یہ بہت اچھی مثال ہے ولی کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، خرچ کرنا جو ہے وہ ایسے ہے کہ ایک ندی نالا بہہ رہا ہے، آپ وہ فلوئنگ واٹر جو ہے نا، وہ ہمارا اسلام کا اصول کیا، فلوئنگ واٹر ہے وہ پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اسی پانی کو یعنی کہ ایک طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ انکم دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ خرچ بھی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ فلو کر رہا ہے، وہ نفع کی شکل کے اندر ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک طرف سٹور کر لیں، پانی کو نکال کے الگ کر لیں، بالٹی میں بھر لیں یا کہیں نالے سے ہی نکال کے کوئی الگ سا کوئی آپ نے پاؤنڈ سا بنایا ہوا ہے اس کے اندر کھڑا کر دیں، اب وہ فلو رک جائے اس کا، تو وہی پانی جو پاک صاف تھا، صاف ستھرا تھا، وہ ناپاک ہو جائے گا، بیماریاں لگیں گی اس میں، الی آ جائے گی اس کے اندر، بو آنی شروع ہو جائے گی اس کے اندر، اور وہی پانی جو ہوگا جو اس کو پہلے آپ پی رہے تھے وہ اب بیماری کا سبب بنے گا وہ۔ تو اگر تو آپ کو حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انکم دی تھی اور آپ اس کے اوپر زکوٰۃ جو اس کے اوپر ڈیو بنتی ہے زکوٰۃ وہ آپ خرچ کر دیتے ہیں تو آپ اس پانی کو پاک رکھ رہے ہیں۔ لیکن حرام ذریعے سے اگر آپ نے انکم کمائی، جتنا مرضی زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں آپ، جتنا مرضی صدقہ خیرات دیتے رہیں، جس مرضی مسجد میں جا کے صدقہ خیرات کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں قبول کرتے ہیں، ایز سمپل ایز دیٹ، اس کی قبولیت کی کوئی بات نہیں ہے۔ مزید فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ جو ہے، امر المؤمنین، مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے، بما امر بہ المرسلین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا تھا۔ فقالا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من طیبات
کھاؤ ان طیب پاک چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو صالح، اچھے نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وقال یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ بھی کہنا اللہ کا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں پاک عطا کیا ہے، اس میں سے تم کھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ ایک اصول بتا دیا کہ اللہ پاک ہے اور ناپاک کو کسی صورت قبول نہیں کرتا، اور اس کے بعد یہ جو 2 آیات کے حصے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی اسی طرح کا حکم دیتا ہے جس طرح اپنے رسولوں کو حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ ایک بات ہے کہ ہم کہا جائے نا کہ بھئی یہ میں آپ کو وہ ٹپ دے رہا ہوں جو ہم فلانے ایکسپرٹس کو دیا کرتے ہیں، تو آپ کی ایک دم سے ویلیو گین ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں، اچھا یہ وہ والی بات ہو رہی ہے۔ یا یہ کہہ دیا جائے نا بھئی یہ والی جو بات ہے نا یہ تو ہارورڈ یونیورسٹی کی اس کلاس میں یہ پڑھائی جاتی ہے بات، اب آپ اس کو چپکا کے بیٹھ جائیں گے، بھئی میں نے تو کبھی ہارورڈ یونیورسٹی نہ جانا ہے، نہ شکل دیکھنی ہے، نہ میرے نصیب ہے وہاں تک جانے کے، وہاں پہ یہ بات بتائی جاتی ہے۔ تو بہت ٹاپ لیول کی بات، بہت ٹاپ لیول کی بات کہیں ذکر ہوتی ہے۔ یا یہ کوئی بات بتائی جائے نا بھئی یہ چیز جو ہے نا، یہ جو کور کمانڈرز کی میٹنگ کی بریفنگ ہوتی ہے اس میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے ان کو، تم سے آپ بڑا ایک ویلیو لیں گے۔ سپریم کورٹ کے جو ججز کے ایک وہ جو سیشن ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ بات اس طرح کی ان کو سمجھائی جاتی ہے، ان کو اس کی گائیڈنس دی جاتی ہے، آپ ایک دم سے بہت زیادہ اس کو ہائی ویلیو لے لیں گے، بہت زیادہ اوپر چلے جائیں گے۔ جو لوگ دینی شوق رکھتے ہوں گے وہ ذرا امیجن کریں کہ یہ بات بتائی جائے کہ بھئی یہ بات جو ہے نا یہ القریٰ یونیورسٹی جو مکہ کے اندر ہے اس کے اندر نا قاری شریم نے یا قاری سدیس نے یہ بات بولی تھی، تو آپ اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور کس کے آگے بولی تھی؟ جو فیوچر اسکالرز ہوں گے آپ کے، ان کے آگے بات بولی تھی، یا یہ جو مدینہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر یہ کہی گئی تھی، تو ایک دم سے آپ اس چیز کو کتنا ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے ساتھ کہ یار یہ چیزیں نا اس کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی، مومنوں کو بھی اس چیز کی طرف ترغیب دیتے ہیں جو اپنے رسولوں کو دیتے ہیں، اسی پائے کی بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال دیا ہے اس میں سے کھاؤ، حرام کے چکروں میں مت پڑو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا پاک صاف چیزوں میں سے، آپ صرف اسی پہ اتفاق کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ دوسروں کو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنی کمپٹیشن کے اندر بات چیز جا رہی ہے، لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، میں ادھر پیچھے پھنسا ہوں، ڈزنٹ میٹر، مت ایک دوسرے کے اس چکر میں آ کے اپنے آپ کو پریشان کرو، بس اسی پہ اتفاق کرو، اور اعمال کرو صالح۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو، اعمال کرو صالح، نیک اچھے اعمال کرو۔ یہ وہی ترغیب ہے جو انبیاء کی ترغیب ہے، یہ وہی ترغیب ایک عام میرے جیسے گئے گزرے مسلمان کے لیے بھی ترغیب ہے، یہ وہی ترغیب ہے جو آپ کے لیے بھی ہے، جو اس وقت مسلمان ڈھیر و ڈھیر دنیا کے اندر ہیں، سب کے لیے یہ ایک ترغیب ہے جو رسولوں کو ترغیب دی گئی تھی، جو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ امیجن کریں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ترغیب دی تھی، وہی ریکمنڈیشن ہمیں دی جا رہی ہے۔ جو ترغیب آدم علیہ السلام کے لیے ہوگی، جو ترغیب نوح علیہ السلام کے لیے ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے، جسٹ امیجن کر کے دیکھیں اس بات کو کہ حرام میں نہیں داخل ہونا، حلال کے اوپر اتفاق کرو، بس اسی میں سے کھاؤ، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اور اچھے اعمال کرو۔ اور اینڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، اس شخص کی مثال کیا تھی کہ اس نے ایک سفر کیا۔ اب اس حدیث کے اندر سفر کا ذکر نہیں ہے کہ اس نے کون سا سفر کیا، لیکن اس کے اوپر جو محدثین ہیں انہوں نے کافی حد تک اتفاق کیا ہے کہ جو آگے بات ایکسپلین کی جا رہی ہے نا، شاید اس سے مراد حج ہی ہے، صرف کوئی حج یا عمرہ کی بات ہو رہی ہے، یہ حج یا عمرہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی بات ہو رہی ہے۔ اور حج اور عمرہ آج والا نہیں کہ میری اگر آج کی فلائٹ ہے رات کی تو بس ہم نے ڈاکیومنٹس پکڑے ہیں، اپنے پیسے کیش پکڑے میں، تھوڑے سے ڈالرز رکھے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ میں نے ایکٹیویٹ کروا لیا ہے، رومنگ کے اوپر فون میرا چل رہا ہے، فیملی میرے ساتھ ہے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں گئے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر ہمارا پراپر چیک ان ہو گیا، ہم نے ایئر کرافٹ کے اندر گئے ہیں، اس ایئرپورٹ سے اس ایئرپورٹ تک ہم لوگ پہنچے ہیں، وہاں پہ گاڑیاں آپ کے آلریڈی ویٹ کر رہی ہیں، ایجنٹس نے پہلے سے بکنگ کی ہوئی ہے، اور ہوٹلز میں آپ چلے گئے ہیں، ارد سارے جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہوٹلز ہیں، حرم کے اندر بھی اے سی لگا ہوا ہے، کھانا پینا وغیرہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ کی بہت نعمتیں ہیں۔ اس دور کے حج کو ذرا امیجن کریں، امیر سے امیر بندہ کیوں نہ ہو، کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی ہوتی تھی، جانا اس نے اسی طرح ہی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہودہ لگا ہوگا اونٹ کے اوپر جس میں آپ کو دھوپ سے آپ کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا، دیٹ از آل۔ باقی کیا ہے،
آپ نے اتنی گرمی کے اندر مسلسل سفر کرنا ہے، قافلے لوٹنے کا خرچہ ہے، حملے کا خرچہ ہے، کوئی بیماری نہ لگ جائے کسی قسم کی، آندھی طوفان آتا ہے تو آپ اس کے اندر بری طرح ٹریپ ہو جائیں گے، راستہ گم ہونے کا خطرہ ہے، ہر طرف ریگستان ہی جیسا لگ رہا ہے آپ کو۔ اور اس کے بعد یہ کہ جو آپ کے پاس وسائل ہیں وہ وہی وسائل ہیں جو آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ دیر از نو اے ٹی ایم کارڈ، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں کسی کو کی ہوئی آپ نے، کھانا پینا وہی ہے آپ کے پاس جو آپ نے اپنے پاس ابھی رکھا ہوا ہے آپ نے۔ اور آپ اس محنت سے، اس مشقت سے، آج کل کے وی آئی پی عمرے کی بات ہی نہیں ہو رہی کہیں سے بھی، مشقت سے، پسینے میں، خوراک کو، اپنے جان اور سب کچھ ہتھیلی پہ رکھ کے آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے میرے رب، یا ربی، اے میرے رب یہ میری دعا، اے میرے رب یہ میری دعا، میری دعا، یہ دعا۔ یعنی کہ وہ ساری کنڈیشنز میٹ کر رہا ہے جو ہمیں ڈھیر احادیث کے اندر ملتی ہیں، سفر کی حالت میں قبول ہوتی ہے۔ اس طرح وہ جب وہ عمرہ یا حج کے لیے ساتھ میں آ رہا ہے کہ وہ گرد و غبار اور اس کے اندر ہے وہ چیز پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور ساری کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہیں جو ایک دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے بات۔ لیکن اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص تھا، اس کا لباس جو تھا وہ حرام کا تھا، اس کا پینا جو تھا وہ حرام کا تھا، اس کا کھانا جو تھا وہ حرام کا تھا، اور جو اس نے اتنے عرصے کے اندر، ایک ہوتا ہے ابھی کا میں نے کچھ کھایا، اور ایک ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر پوری باڈی ڈیولپ ہوئی، آپ کا جو سارے ایسٹس ڈیولپ ہوئے، آپ کی جو جتنا کچھ بھی آپ کا ہوا، جو اونٹ آپ نے خریدا تھا، آپ کی اپنی تندرستی، توانائی، سب کچھ جو آپ کے ہے، وہ فائنینشیل ریسورسز جن کی وجہ سے آپ کے لیے سفر پاسبل ہوا تھا، وہ سارا کچھ حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا لباس حرام مال سے تھا، اس کے سارے جو بلڈ اپ ہوا تھا وہ سب کچھ حرام کے اوپر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ وہ تو اپنی طرف سے سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو جب تک ہم دنیا کے اندر ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں وہ ایکسیپٹ ہوا کہ نہیں ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مغرب کی نماز پڑھی ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ نماز قبول ہوئی؟ کوئی گارنٹی ہے نماز قبول ہوئی؟ کوئی گارنٹی ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے جو تھے وہ قبول ہوئے؟ چاہے آپ نے 30 روزے بھی رکھ لیے، چاہے آپ نے فطرانہ بھی ادا کر لیا، آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تو سارا سرپرائز اینڈ میں جا کے ہمارے لیے کھل رہا ہے نا، وہاں جا کے کھلے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ہمیں پورا اسلامی کردار اور جو فارمولاز اور جو کچھ بھی جس بیسس کے اوپر ایکسیپٹنس اور ریجیکشن ہے وہ کھول کے بتا دیے ہیں۔ امیجن کریں ایسا بندہ جائے جا رہا ہے، مانگے جا رہے دعائیں، ہاتھ کھڑے اٹھا کے اے ربی اے ربی، اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ پکار رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا اس کی؟ تو اس کی اب کمپنسیشن کیا ہونی چاہیے؟ اس کی اب کیا کیا جائے؟ اس کی کمپنسیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے حرام کے اوپر آپ نے اپنا امپائر کھڑا کیا ہوا ہے دوسروں کا حق مار کے، اور آپ صرف صدقہ خیرات کر کے ان کا کام چلا رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ تو قبضے کر لیے، پورے گاؤں ختم کر لیے، اور ایک لنگر خانہ کھول دیا کہ چلو ٹھیک ہے وہاں کے لوگ غریب لوگوں کے لیے میں نے کھانا مفت کھانا میں دیتا ہوں، بھائی روزانہ میرے لنگر خانے سے 1000 بندہ کھانا کھاتا ہے یا 5000 بندہ کھانا کھاتا ہے۔ وہ سب کچھ انڈو کرنا پڑے گا آپ کو، ان لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے گا جن کا وہ حق تھا، جن کا آپ نے حق مارا تھا، ان سب کو وہ سب چیزیں پرووائڈ کرنی پڑیں گی جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ان کا یہ حق مارا تھا۔ اگر کسی کی جائیداد میں آپ نے کسی کا حق مارا تھا تو اس کو وہ ریٹرن کرنا پڑے گا۔ کسی نے آپ نے کسی کی کوئی چیز چوری کی تھی، you will have to return it back to him۔ کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے آپ کو ابھی بھی پتہ ہے آپ کو، اور آپ کی میموری آپ کو ہانٹ کرے گی، ضرور ہانٹ کرے گی، آپ کو سکون نہیں ملنے والا آپ کو۔ تو اس لیے جو جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی آپ اس کو لازمی واپس کریں، اس کو انڈو کریں اور معافی مانگیں۔ کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی بندے کا کسی زمانے کے اندر 10,000 مارا ہوگا اور اب میں ایکسپیکٹ کروں کہ 10,000 کفایت کر جائے گا، اماؤنٹ کی بھی بات نہیں ہے، صرف وہ زمانہ دیکھیں کہ کس زمانہ گزر گیا اور اس نے کتنا سفر کیا ہوگا۔ ان سب جب تک ان کو بھی انڈو نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹ حقوق العباد سے آ رہا ہے، واپس جائیں، وہ ان کو کمپنسیشن کریں، پھر توبہ کریں، ان سے بھی معافی مانگیں اور اللہ کے آگے بھی توبہ کریں اور معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ یا یہ کہ اگر کرنٹ آپ کے انکم سورسز جو ہیں وہ ساری اس سینس کے اندر ہیں کہ مثال کے طور پر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ نہ میں نے اس کا حق مارا، نہ اس کا حق مارا، یہ مارا وہ مارا،
پیسے آپ کے سود سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، سودی بزنس میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے یا پیسے لیے ہوئے وہاں سے، اس سارے پارٹ کو آپ کلین آؤٹ کریں، بالکل وائنڈ اپ کریں، اس چیز کو پے بیک کریں چیزوں کو. لانگ کمٹمنٹس ہیں، جیسا مرضی ہے اس کو جس طریقے سے بھی پے بیک ہو سکتا ہے اس کو پرائرٹی کے اوپر اس کو پے بیک کر کے ان سب چیزوں کو کلوز ڈاؤن کریں. کیونکہ ساری بات یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بینک میں جا کے کہیں کہ اچھا جی وہ میں نے آپ کے جو 3 کروڑ دینے تھے نا تو وہ سود حرام ہے تو میں نہیں اب آپ کو دوں گا. نہیں، آپ کو اس کی جو بھی اس کی کمپنسیشن ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی، اس کے لیے پے بیک کرنا پڑا ہے، اس کو سیل کرنا پڑے گا، اس کو جو بھی ہے گیٹ ریڈ آف اٹ. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں اچھا یار دیکھو بھی تو اتنے سال، ابھی 8 سال کا ہی اور میرا پروجیکٹ چلتا ہے، ابھی ایسا کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے 8 سال کے بعد، اس کے بعد میں نہیں کروں گا، اب اس کو جانے دیتے ہیں، گزارا کرتے ہیں اس کے اوپر، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اس کے بعد میں مزید نہیں کروں گا. اور پتہ لگے کہ آپ کے 7 سال کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے، وہ لمحہ ہی نہیں آیا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں اور آگے کنفرم کہہ سکیں کہ نو فار دا نیکسٹ پروجیکٹ، اور آپ کی اگلی نسل اب اسی کو لے کے کیری فارورڈ کرے اسے. اس لیے وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ ناؤ اور نیور، وہ اپروچ ہونی چاہیے ہماری آخرت کے اعتبار سے، ناؤ اور نیور کی اپروچ ہونی چاہیے. کیونکہ جس زندگی کو ہم لوگ گزار رہے ہوتے ہیں وہ نیور نو کہ اس میں کب آپ کی زندگی کا انجام ہو جائے. ہم لوگ روز جو لوگ بھی روڈ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، امیجن تو کریں کہ کس قدر پوٹینشیل ڈیتھ کے ہم قریب ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی مسٹیک اور ہماری جان جو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک چھوٹی سی مسٹیک، ویسے تو اللہ تعالیٰ کو کسی ایکسیڈنٹ کی محتاجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمارے دل اور دماغ کو بھی سٹاپ کر سکتے ہیں. لیکن صرف سمجھنے کے لیے جو لوگ جتنے لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور آلموسٹ ڈیلی لوگ ٹریول کر رہے ہیں، جسٹ امیجن کر کے دیکھیں ہم ہر لمحے جب بھی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ہم کتنا رسک لے کے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم صرف اور صرف حلال پہ اتفاق کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم حرام کو پہچان بھی سکیں اور حرام سے بچ بھی سکیں اور اگلی نسلوں کو بھی حرام سے بچا سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.